میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میڈیا ہم سے ایسے سوال کرے تاکہ جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے لا سکیں. آپ نے جیسے کہا کہ جی مہنگی دوائیاں خریدی گئیں، بالکل کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مہنگی دوائیاں خریدی گئیں، اور اس سال جو ایم سی سی ہو رہا ہے وہ تو ہمارا اس سال ہوگا، مگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ایم سی سی کی گئی، جو مہنگی دوائیاں دی گئیں اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور جو اس کرپشن میں شامل ہے چاہے جو بھی ہو ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. کیونکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا کی، اور جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یار یہاں پر مہنگی دوائیاں لی گئیں یا یہاں پر کچھ گڑبڑ کی گئی، تو وہ ہماری ہی انکوائری کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. یہ 2023-2024 کی فسکل ایئر کے لیے تھی، اور ہم جو ہے مارچ 2024 میں آئے، تو اس لیے کئی لوگ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ 24 بیچ میں آ رہا ہے تو یہ شاید اس حکومت. ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو ویژن ہے وہ شفافیت ہے اور کرپشن کے خلاف جہاد ہے، اور ایسا کوئی شخص بھی جو کرپشن میں ملوث ہوگا، جو عوام کے پیسوں کو ضائع کرے گا یا اس طرح کے معاملات میں شامل ہوگا، خیبر پختونخوا حکومت اس کو بخشنے والی نہیں ہے. ہماری حکومت کا، میرے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا ویژن یہی ہے، کرپشن فری پاکستان. اب تک یہ کافی کچھ پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، مطلب پائپ لائن سے مطلب کمپلیٹیشن کے قریب ہیں مگر کمپلیٹ نہیں ہوئے. ان کو جو فائنینشیل مسئلے تھے ان کو ہم پورا کر رہے ہیں. اس سال بھی ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں. کچھ پیسے ابھی میں نے 6 سے 7 کروڑ روپے ایک ہاسپٹل کے لیے ریلیز بھی کر دیا ہے، اور جب فرض کرے ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس میں 20 کروڑ روپے کی جو ہے کمی ہے، اگر وہ پوری کر دی جائے تو وہ افتتاح کیا جا سکتا ہے. تو مردان میڈیکل کالج میں بتاتا ہوں، میرا جو فوکس ہے، میرے چیف منسٹر صاحب کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسپتال جو 80%، 90% پورے ہو چکے ہیں ان کو ہم زیادہ فوکس کریں گے تاکہ اسی سال جو ہے ہم ان کی افتتاح کر سکیں. یہ ایسے 2-3 کیسز جو ہیں وہ مردان میں بھی ہیں، اس کے علاوہ پورے صوبے میں بھی ہیں. تو آپ لوگوں کے مردان کا بھی جو کیس 2 ہسپتالوں کا کیس ہے اس میں بھی یہی ہے کہ کام کافی ہو چکا ہے. تھوڑا سا بھی شامل ہے یا صرف وہاں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں ڈی ایچ کیو کے بھی شامل ہیں، بے نظیر والا بھی شامل ہے، اور سارے اس میں جو بھی آپ کے بی ایچ یو سے آر ای سیز کے اپگریڈیشنز بھی شامل ہیں. ہم نے بالکل فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ ہسپتال جو 70-80% کام جن میں ہو چکا ہے ان کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. چلوں، پہلی بات یہ ہے کہ برکی صاحب ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں، ہم ایک ٹیم ہے. دوسری، جو ہم نے بی او جیز چینج کیے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ بی او جیز کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 ہے. بورڈ 3 کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 7 کا بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ یہاں پر 3 سے زیادہ تعداد ہے تو آپ کا بورڈ پورا ہے. جب مجھے کوئی کمپلین ملتی ہے یا کوئی ایسی چیز میرے نوٹس میں آتی ہے جس میں ایسے مجھے لگے کہ یہاں کچھ گڑبڑ یا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ بدنیتی ہو، ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی بدنیت ہی یا بدنیت کیا سوچ کے حساب سے کوئی نقصان دینے کے لیے کام کرے. بعض وقت ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے میں جو ہوں بعض وقت پابندی لگا دیتا ہوں، پھر کیس کو میں اسٹڈی کرتا ہوں، اگر اس میں کوئی بہتری کی ضرورت ہو تو اس کی انسٹرکشنز دیتا ہوں. اور ایک منٹ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو جی. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں ریلیکسیشن بھی دے سکتا ہوں. برکی صاحب کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان سے ہم مشورہ بھی کرتے ہیں، چیزوں سے بھی دیکھتے ہیں. ہیلتھ منسٹر میں ہوں، ڈیسیجنز میں نے لینے ہیں، میں اپنے ڈیسیجنز لیتا ہوں، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہر انسان کی ایک کور ٹیم ہوتی ہے. بہت کچھ سننے میں آتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اگر آج 14 اگست ہے اور ہیلتھ منسٹر آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور ہر روز اگر میڈیا کے پاس کوئی نیوز ہوتی ہے کچھ ایکٹیویٹی کی، کچھ بھاگ دوڑ کی، کچھ انیشیٹیوز کی، تو الحمدللہ سب محکمے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن صحت کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اسی کو ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. دوسری سر، ابھی تک آپ دفاعی ہوئے تو مریضوں کے لیے آپ نے کیا اقدامات؟ جو ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے ای پی آئی کوریج کے حوالے سے، پولیو کے حوالے سے ہمیں پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے، اور بل گیٹس نے بھی ہمارے خیبر پختونخوا کی جو پرفارمنس ہے اس میں اطمینان کا اظہار کیا ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر جو پرفارمنس آ رہی ہے ای پی آئی میں وہ خیبر پختونخوا کی آ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں میزلز کا آؤٹ بریک آ چکا ہے. الحمدللہ ہم نے پوری اس پہ ورکنگ کی. اللہ کی مہربانی سے آؤٹ بریک میزلز کا خیبر پختونخوا میں نہیں آیا، جبکہ مارچ میں بہت زیادہ نمبرز تھے. پولیو کی اگر بات کریں تو جب مجھے اختیار ملا تو تب 13 جو صوبے ضلع تھے وہ اس کا جو سیمپل تھا وہ پازیٹیو تھا. آج الحمدللہ 13 کی جگہ صرف 3 ضلع ہیں جو رہ گئے ہیں، اب بلکہ 2 رہ گئے ہیں. اختیار ملا تو فیبروری مارچ میں
ہماری جو پرائمری ہیلتھ ہے وہاں پر 5,23,000 مریض جو ہے اس نے وزٹ کیا تھا. مئی کے ڈیٹا کے حساب سے وہ 5,23,000 جو ہے وہ 7.5 لاکھ تک چلا گیا. مطلب لوگ نہیں, لوگوں کا اعتماد بنا ہسپتالوں میں اور لوگ آئے اور ان کو نے علاج کرایا. جب آپ کو ڈاکٹر کی موجود ملتا ہے, جب آپ کو دوائی ملنے لگ جاتی ہے اور جب آپ کو فیسلٹیز ملنے لگتی ہے تو لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہسپتال کی جگہ سرکاری ہسپتالوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہے کہ MMC کے جو انتظامی ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کو ہم 100% پہ لے کے جا رہے ہیں. میڈیسنز کے لیے ہم نے بجٹ رکھا تھا, ہمارے کوئی بھی ہم ٹاپ اپ نہیں رکھ رہے, ہم تمام ضلعوں کو ہی پیسے دے رہے ہیں کہ یہ اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ میڈیسنز خریدیں. انہوں نے وہ آرڈرز پلیس کر دیے ہیں. ایکوپمنٹس کو ہم میک شور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے ایکوپمنٹس ہوں. ہم جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو ہے ایکوپمنٹ جو ہیں جو آلات ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کا پیسہ بھی نہ لگے, عوام کو فیسلٹی بھی ملے. دوسری بات میں بتاتا چاہوں تو انشاءاللہ وہ ایڈورٹائز ہو رہے ہیں ابھی ان پہ جو ہے جی 10 دفعہ ہو گئے, جس میں سے 1.5 سال جو تھا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا. یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں پڑتی کہ عوام یا لوگ مجھ سے وہ سوال یا وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں جو میرے ٹینیور میں نہیں ہوا. ہاں میں اس کا جواب ضرور دوں گا, اس پہ ایکسپلین ضرور کروں گا, لیکن جو کیئر ٹیکر کے مسئلے مسائل تھے, اور یہ میں آپ کو بڑے باوسوس رائے سے بول رہا ہوں کہ جتنے مسئلے اور جو ہسپتالوں کی حالت بری ہوئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, اس کا میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, کیونکہ صرف اور صرف جو ہے کیئر ٹیکر 3 مہینے کے لیے آئی تھی لیکن 1.5 سال میں انہوں نے بیڑا غرق کیا ہسپتالوں کا. آفیشیلی میں نے اس کو وہ کہہ دیا ہے کہ اس پہ مجھے پوری رپورٹ سبمٹ کی جائے اور DHQ کو کہتا ہوں, اور اس کو جو ہے ہم مینیج کر رہے ہیں. اگر اس میں کسی کی سستی یا کاہلی ہے تو ان کو دیکھا جائے گا. اور باقی ہاں میں بتاتا ہوں, باقی یہ جو ہاسپٹل ہے DHQ جو ہے اس کو ہم نے کیٹیگری سے کیٹیگری A کر دیا ہے. اس کے علاوہ اس کو ٹیچنگ بھی کر دیا ہے, اور مزید اس میں جو ہے جہاں پر بھی ضرورت ہوگی اس کو پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی کر دیا ہے, اور جابس بھی ہو رہی ہیں, سب چیزیں چل رہی ہیں. انکوائری جب ہوتی ہے نا جی, اس میں کسی کو نہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں, نہ میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ دونوں طرف کا سننا ہوتا ہے. انکوائری جو ہے وہ آخری سٹیج میں ہے, وہ چیف سیکرٹری صاحب کے پاس پڑی ہے, فی الحال ان کے پاس کوئی چارج نہیں ہے, اور جو بھی فائنل رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق جو بھی ان کی اگر غلط کی ہے تو ان کو سزا ملتی ہے, جو بھی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی. یہ بات یاد رکھیں, یہ میرے خان کا ویژن ہے کہ جو آدمی بھی قانون توڑے گا, کرپشن کرے گا, اس کو کم از کم اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بخشنے والا نہیں.